ہے تو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصراً بتا۔ یہ مسئلہ میں نے 2 راتیں اس کی سماعت کی ہے، ہوٹل میں یہ حل ہو چکا ہے۔ چونکہ آپ دل نہیں تھا، چلو آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کے دل میں درد تھا، لیکن خوشخبری یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی میں نے حل کر دیا۔ اس کی میں شکل بتا دوں، اور جو سنیں اس کے اوپر آگے تبصرے نہیں کرتے۔ کیا تبصرے کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ تبصرے کریں گے تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی، گناہ ہوگا، فتنہ اور شر پیدا ہوگا۔ جو سنے اس کے بعد اس کو فنش، یہ دفن ہو گیا۔ تبصرے نہیں کرتے اور وضاحتیں بھی نہیں پوچھنی۔ کیا وضاحتیں بھی نہیں پوچھنی، کہ جتنی پوچھیں گے اتنی بات کا بتنگڑ بنے گا، جتنے جملے بولیں گے اس کے مختلف معنی نکلیں گے، اور طرح طرح کی تہمت اور الزام کے راستے نکلیں گے، تو رنگ بدلے گا تو ایک فساد پیدا ہوگا۔ یہ میں آپ کو جتنا مناسب سمجھتا ہوں اتنا بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ یہ مسئلہ بعید اور حل ہو گیا ہے کہ اس کی جو ملکیت کے وہ جو سینٹر ہے ٹوکیو میں یا ابراکی میں، علامہ شکیل ثانی، وہ ان کے کاغذات لے کر میں نے عبدالحفیظ صاحب کو اور سلیم خان صاحب کو وہ ان کی ملکیت کے کاغذات ان کے سپرد کر دیے۔ اب وہ علامہ شکیل ثانی کی ملکیت میں نہیں رہا سے میری مراد اب اس ہفتے کے اندر یہ کاغذات سبمٹ کر کے ایک ٹرسٹ بنائیں گے، لوکل ٹرسٹ بنائیں گے۔ عبدالحفیظ صاحب خود اس ٹرسٹ میں ہوں گے اور سلیم خان ہوں گے، اور یہ کوئی تیسرا آدمی جو مناسب جو وہاں کا نمازی ہوگا وہ شامل کر لیں گے یہ تینوں۔ تو یہ وہ جو مرکز ہے اس کی ملکیت اس ٹرسٹ کے نام منتقل ہو جائے گی، اس کا پیپر، رجسٹری اور اس کی مہر یہ آلریڈی میں نے عبدالحفیظ صاحب اور سلیم خان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ علامہ شکیل ثانی کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے بغیر جھجک کے اس کی ملکیت کے کاغذ لا کے میرے آگے پیش کر دیا۔ اس پر مبارکباد کے مستحق، مبارکباد۔ وہ کاغذ میں نے ان کے دے دیے ان کو، اور یہ ٹرسٹ بنا کر وہ پراپرٹی اس ٹرسٹ کے نام منتقل ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس ہفتے میں اس کا عارضی طور پہ یہ ایک فیز کا فیصلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا نام مرکز منہاج القرآن نہیں رہے گا، یہ مشورہ کر کے ایک نیا نام رکھ لیں گے، یعنی یہ میری ہدایت کے مطابق ہوا ہے۔ اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، بس اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، یہ میرا حکم ہے۔ آگے جائیں گے تو گناہ میں پڑیں گے۔ سنیں، اچھا یہ حکمت ہے تو وہ مرکز منہاج القرآن اس کا نام اتار دیا جائے گا، اس کا کوئی ایک نیا نام رکھیں گے، اس نام سے ٹرسٹ بنے گا، ٹرسٹی یہی ہوں گے، عبدالحفیظ صاحب، سلیم خان اور کوئی ایک آدمی یا 2 جو یہ چاہیں ایڈ کر کے ان کے نام، وہ جو ٹرسٹ بنے گا اس نام سے اسی کا بورڈ لگ جائے گا۔ اور جب بورڈ لگ جائے گا اس ٹرسٹ کے نام منتقل کر دیں گے، منتقل کر کے اس کی کاپی ڈاکٹر حسین بھائی کو بھجوا دیں گے، ان کو علی عمران کو بھی بھجوا دیں گے، ملک ممتاز صاحب بھی پڑھ لیں گے، ان کو کاپیز آ جائے گی، یہ میٹر دفن ہو گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب علامہ شکیل ثانی نے وہ کاغذات مجھے لا کے دے دی، سمجھے؟ اب میں چاہتا تو وہ جو منہاج القرآن کا ٹرسٹ ہے اس وقت، جس کے تحت حکومت سینٹر بنا ہے، میں چاہتا تو ڈائریکٹلی اس ٹرسٹ کے انڈر بھی کر دیتا، اس کو دے دیتا، لیکن میں حالات کو درجہ بدرجہ، ایک جو فطری طریقہ ہوتا ہے درجہ بدرجہ اصلاح کی طرف لا رہا ہوں، تاکہ دلوں میں بھی وسعت پیدا ہوتی جائے، گنجائش پیدا ہو اور خیر ہی خیر ہو، دوبارہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے ڈائریکٹ منہاج القرآن کے ٹرسٹ کے انڈر نہیں کیا، یعنی ملکیت منہاج القرآن کو ابھی نہیں دی۔ پہلے مرحلے میں جو نیا نام رکھیں گے ٹرسٹی یہی ہوں گے، میرا اعتماد ان پر ہے، عبدالحفیظ صاحب ہیں یا سلیم خان اور جو بھی ایڈ کر لیں گے یہ،
تو یہ ان کے نام منتقل ہوگا نئے ٹرسٹ سے، ایک عرصے تک رہے گا کیا، اور اچھے خوشگوار تعلق رکھیں گے علامہ شکیل ثانی اور منہاج القرآن کی جو فرانس کی اپنا جاپان کی تنظیم اور گوما کی تنظیم، ان کے درمیان کلیتاً سیز فائر کر دیا ہے، ان میں کوئی شخص ایک جملہ اور حرف بھی ایک دوسرے میں کسی کے خلاف نہیں بول سکے، بس گمانی بھی نہیں ہوگی، تبصرے بھی نہیں ہوں گے، اور کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی، بھائیوں کی طرح چلیں گے، اور جو حالات بہتر ہوں گے وہ ڈیوٹی میں نے عبدالحفیظ، اب یہ تو اب گریٹر ٹوکیو کی تنظیم کی ذمہ داری میں آنے والے ہیں، اور اب آپ سینئر لوگ آ گئے، جو حالات بہتری کی طرف آئیں گے تو یہ جو جاپان کی تنظیم ہے موجود، اور یہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو دونوں سائڈیں جب کہیں گی کہ حالات کی بہتری ہے، اب بالکل کوئی رنجیدگی نہیں رہی، تو اگلے مرحلے میں پھر وہ جو ٹرسٹ بن رہا ہے اس کو ختم کر کے یہ منہاج القرآن جاپان کے ٹرسٹ میں ضم کر، میری بات آپ سمجھ گئے، لہٰذا اس وقت اس کا نام مرکز منہاج القرآن ختم کر دیا ہے میں نے، ایک ہفتے میں نیا نام رکھ لیں گے، اس نئے نام کے ٹرسٹ کی ملکیت ہوگی، اور اگلے مرحلے میں جب حالات نہایت خوشگوار ہو جائیں گے تو پھر وہ ٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ منہاج القرآن جاپان میں ضم ہو جائے گا اور اسی کی ملکیت ہوگی، یہ ذمہ داری ان کی لگا دی ہے۔ اب اس پر یہ تبصرہ بھی کرنے کی اجازت نہیں کہ اس کو منہاج القرآن سے نکال دیا، منہاج القرآن کا مرکز ختم کر دیا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، حرام ہے کہنا۔ میں نے اس کو مسئلے کے حل کی حکمت اور تدبیر اس میں سمجھی بہتر کہ اس طریقے سے اس کو میں مرحلے تک لے لوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ سارے کام کریں گے اچھے طریقے سے، خوشگوار ماحول پیدا کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے۔